अस्सलाम वालेकुम जी। आज शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान की मुलाकात वो भी ज़ाहिर है हो गई, सबके सामने हुई, दिन के उजाले में हुई और सबके सामने हुई। इससे पहले आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जो मुलाकातें हुई वो भी कैमरे के सामने, दिन के सामने, कैमरे के सामने दिन के उजाले में हुई, सबको पता है। MQM वाले आए, दिन के उजाले में आए, सबके सामने आए, सबको पता है। तहरीक अदम एतमाद पर और उसके साथ जो शकूक उठना शुरू हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून के अपने भी बहुत से जो सपोर्टर्स हैं वो नाराज़ नज़र आते हैं इस बात पे कि लोटों को क्यों लिया जा रहा है, और ये कि ये भी मुख्तलिफ़ तरह के एतराज़ात हो रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जितने एतराज़ात हो रहे हैं ना, इसको आप 100 से ज़रब लगा लें तो ये मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि इसको आप 100 से ज़रब लगा लें तो वो एतराज़ात खुद यहाँ लंदन में BMLN के ऑफिस के अंदर उठ रहे हैं। एक एक बात को 100 दफ़ा देखा, सोचा, जांचा जा रहा है। नवाज शरीफ खुद इस ख्याल के बड़े शिद्दत से हामी रहे हैं और हैं कि मौजूदा हुकूमत को टाइम पूरा करने दिया जाए। अब ये जाने, इनको लाने वाले जाने, मुल्क जाने, और अब उनके पास तो खोने के लिए, नवाज शरीफ के पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है ना, तो वो तो कह रहे हैं कि ठीक है बैठे रहो। ये अवामी दबाव है, ये बुनियादी तौर पे क्या परेशानी है। इससे अगली परेशानी जिस पर एतराज ही नहीं हो रहा, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि वो कौन सी परेशानी है जो असल परेशानी है। ये लोटे छोटे तो खैर छोड़े आप, एक्चुअल परेशानी क्या है यहाँ। एक्चुअल परेशानी ये है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और हुकूमत मिल गई तो क्या करेंगे। परेशानी ये है IMF से जो मुआहदात हो चुके हैं उनसे पीछे नहीं हट सकते, आगे तनख्वाहें देने को पैसे नहीं है, नोट नहीं छाप सकते, स्टेट बैंक तो कंट्रोल में नहीं है, तो फिर वही महंगाई है ना। तो वो महंगाई जो सर पे पड़ेगी, जो कि ये करके चले गए हैं, और इमरान खान ने, वो तो झूठों का बादशाह, उसने बाहर निकल के शोर मचा देना कि मैं तो जो बस जो मैंने कुर्बानियां आप लोगों से ली थी वो तो बस उसका फल आने ही वाला था कि ये लोग आ गए, वो यही अपने आप को शहीद करके बेचेगा। ये सारी बातें, ये है असल परेशानी कि आ गए तो क्या होगा, को फायदा भी आने का या नहीं आने का, क्योंकि आगे जो महंगाई आ रही है उसको रोक तो सकता नहीं है। 5-6 महीने में तो आगे तो यानी बहुत ज्यादा महंगाई है। तो हमें यानी इनका ख्याल ये कि हमें क्या जरूरत है कि हम आगे मार खाएं, जो लेकर आए हैं बैठे रहने दें साल, और क्या हमारा क्या जाता है। ये यानी ये यहां तक बेसिकली एतराज यहां पे हो रहे हैं। उसके बावजूद ये कदम उठाया गया, तो इसका अंदाज़ा आप लगा लें कि उसके बावजूद अगर ये कदम उठाया गया है तो इसके पीछे कितनी परेशानी होगी। मैं इन व्लॉग्स में बार बार गुजारिश करता रहा हूं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से बहुत बहुत शदीद तशवीश का शिकार हैं। उन्हें इस बात का मुकम्मल अंदाज़ा है कि पाकिस्तान एक जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत हो चुकी है। वो ये भी जानते हैं कि ये जंग दो तरफा है, एक तरफ ग्राउंड पे लड़ी जाएगी, दूसरी तरफ इकोनॉमी, पीछे से हमारे जो है ऑक्सीजन जहां से आ रही है उसको बार बार बंद करके टेस्ट किया जाएगा। तो इतनी बड़ी लड़ाई में जहां एक सुपर पावर अमेरिका बज़ाहिर दिखाई देता है कि वो आपसे हिसाब किताब पाकिस्तान से चुकाने के मूड में है, जहां ये इल्म है कि चाइना और अमेरिका की एक नई लड़ाई में हम किस जगह कहां खड़े होंगे, इसमें कितने बड़े फैसले हैं और उसकी क्या क्या कीमत हो सकती है, ये सब कुछ ज़ेरे गौर आता है, यहां पे आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आप इतराज़ करने वाले तो भी छोटी बातों में ना, जनरल बाजवा की गेम में फंस जाएंगे आप, जनरल बाजवा की गेम में फंस जाएंगे आप, एस्टैब्लिशमेंट की गेम में फंस जाएंगे, तहरीक दामाद इस तरह मत लेकर आएँ। तो ये बेसिकली ये वो ख्वाहिश है कि वही पुरानी वाली कि ठीक है जिनको करना है पूरा। और मुसीबत ये है कि जो आदमी यहाँ बैठ के जो खुद को लीडर कहता है पाकिस्तान का, और वो एक्सपीरियंस्ड है, यानी 1985 से, यानी बड़े सगीर में उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी, पावर पॉलिटिक्स का तो कोई नहीं है, वो आदमी अपने सामने देखकर कह रहा है कि ये मुल्क की सालमियत को खतरा हो गया है, इस वक्त रेड जोन में आ चुका है पाकिस्तान। तो अगर हम बिल्कुल ही लैदा होकर बैठे रहे, अपने जाती गुस्से में बैठे रहे, तो नुकसान सबका हो जाएगा। आज भी अगर आगे बढ़ के और हुकूमत बना के गाली पड़ती है अवाम से तो पढ़ने दो, किसी तरह से हम इसको बचाने की तो कोशिश करें। ये है बुनियादी तौर पे आप यूं कहिए। और फिर लोगों का जो हाल है, अब इनका ये है कि ठीक है हम आके रिलीफ तो नहीं दे सकते, लेकिन जिस तरह से ये गिराते चले जा रहे हैं उस तरह उसकी स्पीड में तो कमी लाएंगे। यानी आज भी अगर आए तो मतलब आ गए तो उसके बाद फिर अगले इलेक्शन की कोई राह हमवार होगी।
اپائنٹمنٹس کا بھی ظاہر ہے نومبر میں سے تعلق ہے. تو یہ سارا یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ یہ شخص کہہ رہا ہے, اس لیے تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ جو تحریک یعنی بھائی پی ٹی آئی اسمبلی میں نمبر پورے نہیں ہیں, کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے وہ جو رابطے کر رہے ہیں, پھر وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں آئیں گے نا. تو جب وہ اپنا ایک ووٹ دیں گے, ڈسکوالیفیکیشن ہوگی پی ٹی آئی سے ان کی. اب وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں, ان کو بھی یہ وہم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کہاں ہے. ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ ہم آئیں اور اینڈ ٹائم پہ اسی دن ہمیں ایف آئی اٹھا کے لے جائے, نیب اٹھا کے لے جائے, یا یہ کہ اگر کامیاب نہ ہوئی اور ہمارے نام چلے گئے ہمیں پھر اٹھا کے لے جائیں. آپ کے خیال میں وہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں؟ ان حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ نواز شریف کسی انقلابی پارٹی نہیں چلاتا, معاف کیجئے گا, ہماری یہ مسلم لیگ نون ہو یا یہ کوئی پیپلز بھی کوئی انقلابی پارٹیاں نہیں ہیں. آپ نے ان حقائق کے اندر رہ کر ہی سیاست کرنی ہے جو حقائق موجود ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان حقائق کو پہلے بدلیں اور اس کے بعد پھر آپ حکومت لے لیں. لیکن یہ راستہ انقلابی پارٹیوں کا ہوتا ہے. یہ آپ کو انقلابی پارٹی لگتی ہے؟ وہ تو اپنی بیوی کو بسترے مرگ پہ چھوڑ کے بیٹی کا ہاتھ تھام کے لاہور آ گیا. کوئی آیا تھا, نکلا؟ کتنے لوگ نکلے؟ آیا کوئی ایئرپورٹ؟ جب اس کی جان خطرے میں آ گئی اور جیل سے وہ گیا ہاسپٹل سروسز, لاہور اس کا شہر ہے نا, کتنے لوگ نکلے, کتنے سرفروش نکلے؟ وہ تو بھائی آپ کو یہ کیوں شوق ہے کہ دوسرا جو لیڈر ہے, ایک کو پھانسی چڑھ گئی ہے, دوسرے کے بھی لیے آپ بڑی خوخار قسم کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ آ جائے, جیل چلا جائے, وہ کھڑا ہو کے گولی کھا لے, اس کی بیٹی جو ہے وہ کھڑی ہو کے گولی کھا لے. ایک قومی عادت ہے, جو کرنا ہے دوسرے نے کرنا ہے, دوسرا میں نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے کچھ نہیں کرنا, بس بیٹھے ہیں. میرے بھائی یہ کوئی انقلابی پارٹی نہیں ہے کہ ہم مطلب ہے کہ یہ لوگ جا کے وہ ماؤ سے تنگ آیا تھا, پھر وہ اس نے حقیقتیں تبدیل کی. پھر یہ طالبان آئے ہیں نا افغانستان میں, انہوں نے حقیقتیں تبدیل کر دی ہیں. ووٹ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس طرح کی پارٹیاں ہوتی ہیں جو بندوق ہاتھ میں پکڑ کے پھر حقیقتوں کو تبدیل اپنی مرضی سے کر دیتی ہیں اور اس کے بعد حکومت سے سنبھال لیتی ہیں. تو نواز شریف آپ کو ایسا آدمی لگتا ہے؟ آصف زرداری آپ کو ایسا آدمی لگتا ہے؟ خدا کا خوف کریں یار, اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں. ہر طرف خون, گولیاں, جنگیں, لاشیں, تلخیاں. عمران خان نے جنون کو ایک رومانٹیسائز کر کر کے اس نے واقعی جنونی بنا دیا. پی ٹی آئی کے اپنے ورکروں کو بھی جنونی بنا دیا, قوم کو بھی جنونی بنا دیا, واقعی جنونی ہو گئے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جنونی ہونا یہ کوئی تعریف نہیں ہے. جنونی ہونے کا مطلب پاگل خانہ ہے. ہوش میں سنجیدگی سے فیصلے ہوتے ہیں, جنون میں نہیں ہوتے, ہوش سے ٹھہر کے سنجیدہ. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ جمہوریت بری بھلی جیسی بھی ہے چل رہی ہے, اور اس کے اندر سے راستے نکالنے کی کوشش آج بھی ہو رہی ہے. آپ یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا کہ شہباز شریف اور چودھری برادران مل رہے ہیں, منافق منافق منافق. کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ گولیاں مار دیں ایک دوسرے کو, پھر آپ خوش ہو جائیں گے؟ یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھا وہ چودھری سے بھی نہ ملیں, چودھری ان سے بھی نہ ملیں, پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ نواز شریف سے نہ ملیں, اور نواز شریف والا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بھی نہ لے, اور عمران خان کی حکومت گر جائے؟ بس کیسے گرے گی؟ اسمبلی کے اندر ووٹ چاہیے نا, ان سے ملنا نہیں ہے, ہمیں لوٹے بورے لگتے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ باہر تحریک چلانی ہے, چلا لو تحریک, چلا لو. 3.5 سال سے روکا تھا کسی نے؟ چلا لو تحریک. پنجاب سیکریٹریٹ سے چلتا ہے پورا پنجاب. پنجاب کی کیا حالت ہے پتہ ہے نا؟ کتنے لوگ اکٹھے ہوئے سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر دیا کہ ہم آج سے کام نہیں چلنے دیں گے. کتنے لوگ اکٹھے ہوئے اور ہائی کورٹ کے سامنے اکٹھے ہو گئے کہ ہم کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے, کسی کو باہر نہیں جانے دیں گے, ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں عدل چاہیے. اپنے میرا مطلب آدمی سوچتا ہے, دیکھتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں, کس سے کر رہا ہوں. ایک موجودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے, حقیقت کے اندر رہتے ہوئے آپ سیاست کر کے اگر عمران خان سے جان چھڑا سکتے ہیں اور اگلے فریش اینڈ فری فیئر الیکشن کے لیے کوئی راستہ بنا سکتے ہیں, تو ان راستوں پر چلنے کے لیے یا بنانے کے لیے آپ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ آپ کو سمجھوتے نہیں کرنے پڑیں گے؟ سب کچھ آپ کی ٹرمز پہ ہی ہوگا. اگر سب کچھ آپ کی ٹرمز پہ ہونا ہوتا بھائی جان, تو یہ نوبت ہی نہ آتی پچھلے 3-4 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ آپ کی ٹرمز پہ نہیں ہوگا, کچھ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں. اور یہ کوئی اگین وہ نہیں ہے کہ آپ اور چھٹا مارا جی ہم میری چلے گی, ایسا نہیں ہوتا. ناگوار فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں, ناگوار فیصلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. کیا کریں؟ یہی ہے. تو ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد نہیں ہوتی کامیاب, نواز شریف کا کچھ نہیں جائے گا.
اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ اس کو پرابلم بھی کوئی نہیں ہے, وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے. نقصان پاکستان کا ہو سکتا ہے, آپ کا ہو سکتا ہے, میرا ہو سکتا ہے. لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم اس وقت اپنے جنون کو, پھر وہی آصف زرداری کو گالیاں, پھر وہی چودھری برادران کو گالیاں, پھر وہی نون لیگ کو گالیاں نکالنا کوئی حل نہیں ہوتا. بہت برا لگ رہا ہے جی, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اچھا جی بتا دیں پھر آپ کیا کریں. آپ اتنے ہیں نا ارسطو, آپ کے خیال میں نواز شریف غلط کر رہا ہے, تو پھر ٹھیک کیا راستہ ہے آپ سمجھا دیں نا. کیا کریں؟ باہر نکل کے تھانوں میں آگ لگا دیں, باہر نکل کے کمشنروں کے دفتروں کو آگ لگا دیں, کیا کریں؟ سیکریٹریٹ کے باہر جا کے دھرنا ڈال کے بیٹھ جائیں کہ کام نہیں, عدالتوں کے سامنے دھرنا ڈال کے بیٹھ جائیں کہ کام نہیں. اچھا وہ کال دے دیتا ہے اپنی پارٹی کو کہ نکل جاؤ اور ملک جام کر دو. نکلو گے؟ کرو گے جام؟ آئی ایم سوری سر, پلیز انڈرسٹینڈ, یہ ایک سیاسی جماعت ہے. مطلب ہے لوگوں کے بیوی بچے ہیں, تاجر ہیں, اپنے وہ مطلب کام کرتے ہیں پہلے حالات کے ستائے ہوئے, ان کو یہ کہا جائے کہ نکلو بدامنی پھیلا دو, یہ کہیں؟ مطلب ہے آپ کے نزدیک یہ راستہ بہت برا ہے, تو صحیح کیا ہے یہ بھی سمجھا دینا. اگر صحیح یہ ہے کہ بس بیٹھے رہیں اور دیکھتے رہیں, ان کے ساتھ ہو رہی ہے نا, ان کے ساتھ ہو رہی ہے نا, عمران خان کے ساتھ بری ہو رہی ہے. عمران خان کے ساتھ بری کیا ہو رہی ہے؟ ملک کے ساتھ ہو رہی ہے. اچھا جی جو ان کو لے کر آئے ہیں وہ بھگتے ہیں, ہمیں کیا؟ وہ بھائی ایک جسم ہے, ایک جسم ہے. ایک جگہ اگر آگ لگ گئی ہے, تکلیف ہے, تو باقی جسم آرام سے کیسے رہے گا؟ اگر تو وہ پاکستانی ہے اور وہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے اس تباہی کو کم کرنے سے, تو اسے یہ کام کرنا چاہیے. اور یہ کام صرف نواز شریف, آصف زرداری, چودھری برادران, ایم کیو ایم, ان لوگوں کا فرض نہیں ہے. یہ میرا بھی اتنا فرض ہے جتنا آپ کا فرض ہے, یہ آپ کا بھی اتنا فرض ہے جتنا میرا فرض ہے. اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ اس کو ووٹ دیں یا اس کو ووٹ دیں, یہ آپ کی اپنی فری چوائس ہے. صرف اس بات کو سمجھیں کہ جب ایک انایویٹیبل ہو گئی ہے تباہی, آپ کے سامنے ہو رہی ہے, انایویٹیبلٹی اس کی سامنے آ رہی ہے دن بدن, تو اس میں کوئی بھی کردار معمولی سا ہی بیٹھ کے بات ہی کر سکتے ہیں تو بات کریں. آئین کی حکمرانی, تحریک عدم اعتماد لانا کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے, یہ کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. نواز شریف یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف کو عزت دو, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مریم نواز کو عزت دو, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سلمان شہباز شریف کو عزت دو, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ شریف فیملی کو عزت دو, وہ یہ کہہ رہا ہے ووٹ کو عزت دو. کسی کا بھی ووٹ ہو, اس ووٹ کو عزت دو جس کی آئین میں ضمانت ہے. ایسی بات ہے کہ اس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں, یار کیسے لوگ ہیں ہم. چلیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے, آباد رکھے. اللہ حافظ.